نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل کے درس میں سورۃ عادیات شروع کی تھی، اس کی ابتدائی 2-3 آیتیں پڑھی تھیں۔ آپ کو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے مثالیں پیش کی ہیں کہ گھوڑے کو دیکھ کہ وہ تیرے آرڈر پہ سب کچھ کر جاتا ہے، وہ اتنی وفا کرتا ہے جانور ہو کر، تو سمجھدار اور صلاحیتوں کا مالک باشعور ہو کر اپنے رب کے ساتھ وفا کیوں نہیں کرتا؟ اس بارے میں کل کچھ باتیں ہوئی تھیں، آج انشاءاللہ اسی صورت کے بارے میں کوشش کرتے ہیں مکمل کرنے کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان کو ناشکری سے بچنے کی تلقین کی ہے، دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت بیان کی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے صحابہ کی عظمت اس طرح بیان کی ہے کہ یہ صحابہ کرام جن سواریوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ صحابہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان سواریوں کی بھی قسمیں کھا رہا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نبی کے صحابہ سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ان کی سواریوں کی بھی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے۔ اس لیے چونکہ صحابہ کرام گھوڑوں پہ بیٹھ کر جہاد کرتے تھے، دشمن کے خلاف میدان میں آتے تھے، تو ان کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اب دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں اور ترجمہ سنیے گا۔ فرمایا والعادیات، اور دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ذبحاً، جب وہ ہانک رہے ہوتے ہیں ان کے ہانکنا، یعنی گھوڑوں کی قسم، ان کے ہانپنے کی قسم۔ فالموریات قدحاً، جس وقت وہ پتھریلی زمین پر پاؤں مارتے ہیں تو جو چنگاریاں ان کی اٹھتی ہیں، ان کے پتھریلی زمین پر پاؤں مارنا اور چنگاریوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر فرمایا فالمغیرات صبحا، بس ان گھوڑوں کو دیکھو نا، وہ صبح جا کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کل اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی کہ رات کے وقت حملہ کرنا اس شریعت میں ممنوع ہے۔ کفر جو ہے وہ اس بات کا لحاظ بالکل نہیں رکھتے، اور مسلمانوں کو شریعت یہی ترغیب دیتی ہے کہ دشمن کا بھی لحاظ رکھا جائے، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور پھر فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور یہ جو گھوڑے ہیں یہ دھول اڑاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، سپیڈ کی وجہ سے اور اکٹھے لشکر کی صورت میں چلنے کی وجہ سے جو دھول اور کھے اور ڈسٹ وغیرہ اڑتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دھول اڑاتے ہوئے، چنگاریاں نکالتے ہوئے صبح اپنے دشمن کے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور حملہ آور ہونے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، دشمن کی فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یہ گھوڑے اور ان پر شاہ سوار جو ہوتے ہیں صحابہ کرام، ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ یہ صبح اٹھتے ہیں اور دشمن کے خلاف چڑھائی کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ان کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور یہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ارے انسان، ان الانسان، بے شک یہ جو انسان ہے نا، لربہ لکنود، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکر ہے۔ ہر حال میں دیکھو انسان کو، انسان کہتے ہیں ہائے مر گئے۔ مالی طور پر پوچھو، بس گزارا ہو رہا ہے جی۔ طبیعت کیسی ہے جی؟ بس گزارا ہے جی۔ گھر کے حالات کیسے ہیں جی؟ گزارا ہے جی۔ بزنس کیسا ہے جی؟ گزارا ہے جی۔ فصلیں کھیت وغیرہ کیسی ہے جی؟ گزارا۔ ہر معاملے میں ناشکری کا مزاج انسان کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکر ہے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے، کوئی بندہ چائے کا پیالہ پلا دے، پانی کا گلاس پلا دے،
اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تھینک یو جی، شکریہ جی، لیکن رب العالمین کی ان گنت نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اس کے منہ سے یہ نہیں نکلتا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یعنی یہ منہ سے جملہ تک نہیں نکلتا، ہمیشہ رب کی شکایت، رب کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ اگر ہو سے مراد بندہ ہے تو فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان اس بات پر گواہ بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مانتا بھی ہے، یار ہم بڑے ناشکرے ہیں، یہ منہ سے کئی دفعہ یہ جملہ سنا ہے، یار ہم بڑے ناشکرے ہیں، مانتا بھی ہے، معترف بھی ہے، اعتراف کرتا ہے اس بات کا کہ واقعی یار ہم ناشکرے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا وَإِنَّهُ یعنی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر اچھی طرح گواہ ہے کہ انسان رب کا کھا کے رب کی ناشکری کرتا ہے، رب کا ناشکر ہے، رب کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات پر اللہ تعالیٰ اچھی طرح گواہ ہے۔ پھر اگلی بات سنیے گا، وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس انسان میں ناشکری کا مادہ کیوں آیا، ناشکری اس میں کیوں ہے؟ تو فرمایا وَإِنَّهُ، وہ جو انسان ہے نا، لِحُبِّ الْخَيْرِ یعنی لِحُبِّ الْمَالِ لَشَدِيدٌ، انسان کے دل میں مال کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، مال جاتا ہے تو مرتا ہے، مال کے پیچھے سب کچھ گنوا دیا، مال کے پیچھے جوانی لگا دی، مال اور دولت کے پیچھے سب کچھ اپنا صرف کر دیا، خرچ کر دیا۔ یہ وہ فیکٹر ہے، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان ناشکر ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی، انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، قبر بھرے گی آگے۔ اس سے پہلے لاکھ مل گیا چاہتا ہے 2 لاکھ ہو جائے، کروڑ مل گیا چاہتا ہے 2 کروڑ ہو جائے۔ ایک بزنس ہے کہتا ہے یار ٹائم میرے پاس فارغ ہے، کوئی پارٹ ٹائم سیکنڈ جاب بھی ہونی چاہیے، کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کاروبار کو کوئی ڈاؤن ہو جائے تو میرا سیکنڈری آپشن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں مال 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 مال، میرا اللہ کہتا ہے اس مال کی محبت نے اسے اللہ کا ناشکرہ بنا دیا ہے۔ اس لیے بھائی اس چیز کو دل سے نکالیں، مال کے پیچھے زندگی ساری نہ لوٹائیں، ضرورت ہے میں مانتا ہوں، لیکن اے نہیں بھائی سارا جمن پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پوری زندگی مشن ہی یہی ہو کہ میں نے مال کمانا ہے۔ آپ دیکھو اسی مال کے پیچھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ لوگ نہ حلال کا خیال کریں گے نہ حرام کا خیال کریں گے، مقصد ان کا صرف مال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ساری امتوں کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، ہر امتوں کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا تھا، بڑا فتنہ جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوتے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے، مال و دولت کے پیچھے ہم مر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کے اندر ناشکری کا مادہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ لحب الخیر لحب المال لشدید، انسان مال کے لیے بہت زیادہ یعنی کوشاں ہوتا ہے، اس کی محبت میں غرق ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لحب الخیر فرمایا، لحب المال نہیں فرمایا، کیا مال خیر اور بھلائی ہوتی ہے یا مال شر ہوتا ہے؟ یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، توجہ کیجئے گا۔ مال انسان کے لیے خیر اور بھلائی ہے یا مال انسان کے لیے شر اور فتنہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ علماء نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے، فرمایا کہ انسان جس وقت دریا کے اندر کشتی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جو دریا ہے وہ اس کے لیے خیر ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی جو ہے اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے کہ اس کی کشتی کو تیرا کے لے جا رہا ہے۔ اور اگر وہی پانی اس کی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہی پانی اس کے لیے شر بن جائے گا، اس کے لیے غرق ہونے کا ذریعہ اور باعث بنے گا۔ اسی طرح میرے بھائی یاد رکھیں یہ جو دنیا کا مال ہے، یہ جو دنیا کی مال و دولت ہے، ہم اگر اپنا مشن جو مقصد ہمارا اللہ کی عبادت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، یہ جو مشن ہے یہ اس مال کے اوپر تیرتا رہے گا،
مشن ہمارا اوپر اوپر، نیچے مال ماتحت ہو کے رہے گا تو پھر تو یہ مال ہمارے لیے خیر ہوگا۔ جب یہ مال ہمارے اس مشن میں کی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا تو یاد رکھیے گا یہی مال ہمارے لیے شر بن جائے گا۔ یہ تو ایک مثال تھی، اس کو میں سادے الفاظ میں یوں سمجھاؤں، اگر مال اللہ کی عبادت سے بندے کو مشغول کر دے، غافل کر دے، اگر مال اللہ کی عبادت سے بندے کو ہٹا دے تو یاد رکھیے گا وہ مال انسان کے لیے وبال ہے۔ اور اگر مال ہے لیکن انسان اپنی کوشش کے مطابق جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے تابعداری بھی زندگی میں کرتا رہتا ہے تو پھر وہ مال حلال جو ہے وہ مال خیر ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ جو مال عبادت سے غافل کر رہا ہے وہ مال شر ہے، جو مال اللہ کی عبادت سے متاثر نہیں کرتا تو ایسا مال جو ہے وہ خیر ہوگا۔ یہاں پہ فرمایا لحب الخیر، خیر کے اندر جو ہے، خیر کا جو مال ہے نا اس کے اندر بھی انسان ایسا گم ہو گیا ہے کہ اس کو اللہ جو ہے اس کو اللہ کی ناشکری پر آمادہ کر دیا اس مال نے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے، انسان کو مال اس حد تک کمانا چاہیے جس حد تک اللہ تعالیٰ کی عبادت متاثر نہ ہو۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ کی عبادت کو ہمیشہ پرائرٹی اور اہمیت دیں۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مال زیادہ دے دے، مال زیادہ دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مال زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، زیادہ مال کا حرص نہ کر۔ اس نے کہا نہیں جی آپ مجھے میرے لیے دعا کریں، مجھے بڑی ضرورت ہے، میں بڑا اوکھا ہوں، مشکل حالات میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دینا شروع کر دیا، بکریاں مل گئیں، چند ایک بکریاں ہو گئیں، نسل بڑھتی گئی، حتیٰ کہ وہ ریوڑ بن گیا۔ مدینے کے اندر وہ ریوڑ چرایا کرتا تھا، پھر آ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا، پھر جمعہ پڑھتا، یہ سارے معمولات تھے۔ وہ مال اس کا اتنا بڑھ گیا کہ اب اس کو مجبوراً مدینہ شہر سے باہر منتقل ہونا پڑا، کیونکہ وہاں پر اس کا وہ اجر ریوڑ نہیں چر سکتا تھا، وہاں پر گلیوں میں بازاروں میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے وہ سائیڈ پہ چلا گیا، بھئی میں مجبور ہوں کیا کروں، مال زیادہ ہو گیا۔ وہاں پر وہ رہنے لگا، اپنا مال اس کا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ یہ نوبت آئی کہ اس کی نمازیں مدینہ میں حتیٰ کہ جمعہ بھی رہنے لگ گیا، جمعہ بھی چھوٹنے لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بھیجا جو صحابی عمال ہوا کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ کا مال جمع کرتے تھے، تو وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ جی آپ زکوٰۃ دیں اپنے مال میں سے۔ تو جو ہی اس نے سوچا بھائی یار اتنا مال ہے اس میں سے زکوٰۃ اتنی بنے گی، اس نے کہا زکوٰۃ کیسے دوں، بس اس نے ایسے ہی کیا نا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی آ گئی، اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی۔ پھر اللہ کے رسول جب جو ہے وہ خالی واپس آیا نا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی بہت پریشان ہوئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، صحابہ کرام نے اس بندے کو سمجھایا کہ بھائی مہربانی کر اپنا لائن سیدھی کر ورنہ برباد ہو گیا تو پھر وہ بھاگ کے آ کے کہتا یا رسول اللہ میرا مال قبول کیجئے، اوپر سے اللہ نے منع کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں قبول نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، اس دور میں بھی وہ زندہ تھا، پھر وہ آیا حضرت آپ میرا مال قبول کر لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے جس کا مال قبول نہیں کیا میں کیسے کروں۔ پھر حضرت عمر کے دور میں آیا اور غالباً پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی آیا اور وہ بندہ حضرت عثمان کے دور میں مرا۔ مقصد یہ ہے کہ مال کا حرص، مال کی لالچ، مال کے پیچھے اتنا پڑ جانا کہ اللہ کے احکامات کی پرواہ بھی نہ کرنا، یہ انسان کی تباہی کا سبب ہے بہت بڑا، اس لیے اس سے بچیں گے۔ افلا یعلم، کیا وہ انسان نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور، جس وقت ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اذا بعثر جس وقت کھڑا کیا جائے گا، ما فی القبور جو قبروں کے اندر ہے، یعنی کہ قبروں کے اندر سے انسانوں کو جب اٹھایا جائے گا، کیا انسان کو اس بات کا دھیان نہیں ہے؟ کیا انسان اس بات کو یاد نہیں رکھتا کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے؟ وحصل،
اور ضرور حاصل کیا جائے گا ما فی الصدور، جو انسان کے سینوں کے اندر راز ہے، کس چیز کی تڑپ اور تمنا اور لالچ انسان کے دل میں موجود ہے، وہاں پر وہ چیز بھی سامنے کی جائے گی حاصل کر کے۔ فرمایا ان ربہم، بے شک جو ان کا رب ہے، بہم یومئذ لخبیر، قیامت کے دن ان کی حرکتوں سے خوب خبردار ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کو ان کی ساری باتوں کا پتہ ہوگا، دنیا میں کس کی محبت میں زندگی گزار کے آئے، دنیا میں آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے باخبر ہوگا۔ کیا دنیا میں اللہ باخبر نہیں ہے؟ تو بھائی دنیا میں بھی اللہ خبیر ہے، باخبر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ خبیر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا اظہار نہیں کرتا۔ کیوں؟ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا اور بدلے کا دن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے علم کے مطابق انسانوں کے تمام چیزوں کو ظاہر کرے گا۔ جیسے سورۃ طارق کے اندر آتا ہے یوم تبلی السرائر، کہ قیامت کے دن تمام رازوں کو کھولا جائے گا، تمام راز کھول دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ ادھر بھی ایسا ہی کچھ ہے، ان ربہم بہم یومئذ، قیامت کے دن ان کا رب ان کے ساتھ لخبیر، اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کس محبت میں زندگی گزار کے آیا۔ اس صورت میں ہمیں خلاصہ یہ ملتا ہے کہ بھائی ایک تو انسان کو اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ شکر گزاری کا مطلب مین یہی ہے جو رب کہے بندہ وہ مان لے، جس چیز کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا بندہ اس پر عمل کر لے، مان لے، یہ ہوتا ہے شکر گزاری۔ ناشکری یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے، بندہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پس پش ڈالے اور اپنی مرضی کے گھوڑے دوڑائے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا